الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب کا یہ ماننا ہے اور ایمان ہے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور اس ساری کائنات کا رب اور مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے. چونکہ وہی خالق ہے اسی لیے عبادت کے قابل صرف اسی کی ذات ہے. جس ملک میں ہم سب رہتے ہیں اس ملک میں ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا رب نہیں مانتی، جو اللہ کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتی. جن کے یہاں یہ تصور ہے وہ الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ ملتوں کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے جو تصورات ہیں ان تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ جس دھرتی پر اور جس زمین پر وہ رہتے ہیں اس زمین کو بھی وہ اپنے لیے معبود سمجھتے ہیں. جس زمین پر ان کا قیام ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں وہ مریں گے، اسی دھرتی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو عبادت کے قابل سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کے نعرے لگاتے ہیں. چنانچہ حضرات انبیاء اکرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب جس قوم کے اندر بھیجا ہے، ہر نبی کا یہ مشن رہا ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے اور اللہ کے علاوہ جتنے بتوں اور معبودوں کی وہ پرستش اور پوجا کرتے ہیں اس سے ان کو روکا جائے، منع کیا جائے. حضرات انبیاء نے یہ اپنے فریضے کو بخوبی انجام دیا اور وہ اس کی محنت اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے بھی اس فریضے کو بخوبی انجام دیا. اسی لیے روزہ اطہر پر جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو سلام کے جو کلمات حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پورا کیا، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ آپ نے پوری کی، اس طرح کہ آپ نے دنیا کے لوگوں کے سامنے بتلا دیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے، اس کے سوا کسی بھی مخلوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر زمانے کے اندر اس امت کے علماء نے امت کی رہنمائی کی ہے. چنانچہ ہر زمانے کے جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں رہی ہیں کہ جو ان کا تصور ہے مسلمان بھی ان کے جیسا تصور اپنا ہے.
اور اس کی وہ کوشش میں رہتے ہیں. ہمارے زمانے کے اندر بھی آج کل اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جو شخص وندے ماترم یا بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگائے وہ ملک کا غدار ہے. ایک خاص نظریہ ہے ان کا. اور میرے بزرگوں، ابھی تھوڑے دن میں 15 اگست آنے والا ہے. 15 اگست یہ ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس معنی کر کے یہ ملک ہندوستان انگریزوں اور دشمنوں کے چنگل سے آزاد ہو کر ہم سب کے لیے چین کی سانس لینے کا ذریعہ بنا. کیونکہ یہ آزادی 15 اگست کو حاصل ہوئی 1947 میں. اس بنیاد پر اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال اس دن جو ہے ہندوستان کے باشندے خوشی مناتے ہیں. اور خوشی ہونا ایک فطری چیز ہے. اس موقع پر خوشی کا ہونا یہ کیا ہے؟ فطری چیز ہے. یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا. اگر کسی کو سستی اور نیند آئے تو برائے کرم آپ کھڑے رہ کے سنیے، لیکن اپنی سستی کو بھگا کر اس کلام کو سنیے. سو کر اور نیند میں رہ کر اور غفلت میں رہ کر اس بات کو نہ سنیے. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. اس دن کی خوشی منانا ایک فطری چیز ہے. کیا ہے؟ فطری چیز ہے. چند سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ 15 اگست یا 26 جنوری کو جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان خوشی کے موقعوں پر مختلف جگہوں پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. مختلف جگہوں پر جو ہے ہمارے ملک بھارت کے اس آزادی اور بننے والے قانون کی خوشی میں، نافذ ہونے والے قانون کی خوشی میں 26 جنوری کے موقع پر خوشیاں جو منائی جاتی ہیں تو پروگرام اسکولوں میں، کالجوں میں اور آج کل مدارس میں اور جو ہے چوراہوں پر، کالونی میں، مختلف علاقوں میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. اور یہ چونکہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس لیے ایسے پروگراموں میں غیر مسلم جو بڑے رہنما ہوتے ہیں یا بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے. اب جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی خوشی کے خاطر جب وہ اس طرح کے پروگرام میں وندے ماترم کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمارے اچھے بھلے چنگے مسلمان بھی ایسے موقع پر ان کے ساتھ ہاتھوں کو ہواؤں میں لہراتے ہوئے وندے ماترم کے جو ہے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کل ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حقیقت کو سمجھیے گا کہ خوشی منانا الگ چیز ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر آپ کسی کفر کے، شرک کے نعرے میں ان کے ساتھ ہرگز ساجھیداری نہیں کر سکتے. ہرگز ان کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں ہو سکتی. ہمارا آپ کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل اٹل ہے. وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، کیا جیسے اللہ بناتا ہے ویسے کوئی اور بنا سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے آسمان کو بنایا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے آسمان میں مختلف اوپر اور بھی آسمان بنائے کوئی اور ایسا بنا سکتا ہے؟ آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں ویسا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی جنت بنا سکتا ہے؟ کوئی جہنم بنا سکتا ہے؟ جنت اور جہنم کی نعمتیں جس طرح کی کوئی ویسے بنانے والا ہے اس کائنات میں؟ اور اس سے نیچے آئیے زمین پر اللہ نے جو چیزیں بنائی، جیسی زمین بنائی کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ زمین پر بنی ہوئی مخلوقات کی طرح کیا کوئی مخلوق بنا سکتا ہے؟ یہ تو سب مصنوعی چیزیں بنا سکتے ہیں، حقیقت کوئی بھی بنا نہیں سکتا. اللہ نے فطرت میں ایسی لچک دی ہے کہ درخت بھی بنتا ہے، اس کے حکم سے بنتا ہے، اس کے حکم سے انسان بھی بنتے ہیں، جاندار بھی بنتے ہیں، بے جان چیزیں بھی بنتی ہیں. یہ اگر انسان بھی بناتے تو ان کو مشین اور روبوٹ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ چمڑی والا انسان اور ہڈیوں والا انسان نہیں بنا سکتے ہیں. ان کا یہ انسان کو بنانا روبوٹ کی شکل میں یہ عاجزی، ان کی عجزتی، ان کو اپنا عجز تسلیم کرنا ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کے آگے فیل ہیں. اگر ان کی قدرت کوئی کام کر سکتی تھی تو جیسا اللہ نے انسان بنایا کوئی اور بھی بناتا، لیکن کوئی نہیں بنا سکتا. اب ہمیں یخلق کما لا یخلق.
جیسے اللہ نے بنایا ویسے کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ کی قدرت کے برابر کسی کی قدرت نہیں. اللہ کی بادشاہی کے برابر کسی کی بادشاہی نہیں. اللہ کی جو ہے حکومت کی طرح کسی کی حکومت نہیں. اللہ سب سے الگ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کی ذات میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں. جب اللہ کی ذات سب سے الگ ہے اور وہ اسی نے سب ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جو چیزیں اس نے بنائی ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ ان جیسا کوئی بنا نہیں سکتا. اس لیے وہ ایسی ذات ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور ساری کائنات اور ساری مخلوق اس بات کی محتاج ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ مجھے ایسی چیز سکھلا دے جس کو میں پڑھ کر تجھے یاد کیا کروں اور تیرے حضور دعائیں کیا کروں. اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. ایسی چیز ہے جس کی طرح کوئی ذکر نہیں، جس کی طرح کوئی دعا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یا ربی کل عبادک یقولون ھذا. میرے رب سارے بندے اسی کلمے کو پڑھتے ہیں، تو میں نے جو جس چیز کا سوال کیا کہ مجھے ایسا ذکر اور دعا دے دے جس سے میں تجھے خاص یاد کیا کروں، اس میں اس کیا بڑی بات آ گئی. ساری بندے اس کلمے سے تجھے کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن رکھ دیا جائے. یہ وزن کا کلمہ میں آگے اس لیے لگا رہا ہوں کوئی جانچنے کے لیے نہ بیٹھ جائے، 2 کلو کا وزن لے کر بیٹھ جائے کہ اس پلڑے میں 2 کلو کا وزن رکھ دیا اور ایک پرچی پر لکھ کر لا الہ الا اللہ رکھ دیا. ارے بولے وہ تو 2 کلو والا جھک گیا اور لا الہ الا اللہ والا تو اوپر چلا گیا. تو یہ تو کلمہ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے حقیقی، اگر اللہ تعالی ایک پلڑے کے اندر کلمے کا وزن ڈال دے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں ڈال دے، تو یہ ایک لا الہ الا اللہ ایسا وزنی کلمہ ہے کہ وہ پلڑا جھک جائے گا اور آسمان و زمین والا پلڑا ہواؤں میں چلا جائے گا. اتنی طاقت والا اور پاورفل کلمہ کس کو دیا گیا ہے؟ کس کو دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو دیا گیا ہے. ہر صبح ہر شام ایک مسلمان جب صبح کرتا ہے تو حضور نے دعا کو سکھائی، اللہم انی اصبحت یا اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں نے صبح کی، میں نے شام کی، اس حال میں کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کائنات کا مالک تو ہی ہے، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. ہر صبح اور شام ایک مسلمان اس کا کیا کرتا ہے؟ یہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے گواہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، اس کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہیں ٹھہراتا. جب ایک نعمت ہم سب کو عطا کی گئی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کو سنبھالنا بھی ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جس نے دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا جنت میں داخل ہو گیا. جس کی زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. آخری کلمہ مرتے مرتے جب فرشتہ روح کو کھینچتا ہے، تکلیف میں آتا ہے انسان، تو تکلیف میں آنے کے بعد اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلنا شروع ہوتا ہے.
دن و رات، صبح اور شام، ہفتوں اور مہینوں اور سالوں میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح جب زبان پر رہے گی، دل میں اس کا دھیان رہے گا، تو جب فرشتہ روح کو کھینچے گا تو زبان سے کیا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ نکلے گا، لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر دنیا کی باتیں دل و زبان میں رہے گی، دل میں رہے گی، ہماری زندگیوں میں رہے گی، تو لا محالہ جب دل کو دبایا جائے گا تو اس میں سے بجائے لا الہ الا اللہ کے کچھ اور نکل جائے گا۔ کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ مرتے مرتے ہماری زبان کا آخری کلمہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزوں بزرگوں، میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات۔ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو تھے، جس کے بارے میں قرآن میں سورہ قلم میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ مشرک اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر آپ جو اللہ کے علاوہ جو لوگ جن چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف جب بولتے ہو تو یہ مشرک اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ مطلب آپ جیسے وہ کافروں کے عقیدے ہیں ویسے تم بھی بولنا شروع کرو، تم بھی ویسی باتیں کرنا شروع کرو۔ تم لا الہ الا اللہ بولتے جاؤ لیکن ساتھ میں وندے ماترم بھی بولتے جاؤ۔ تم لا الہ الا اللہ بولتے جاؤ، ساتھ میں جو ہے کیا نعرہ ہے؟ بھارت ماتا کی جے بھی بولتے جاؤ۔ نہیں سمجھا؟ اور دوسرا کیا ہمارا نعرہ جس پر لوگوں کو مارا جاتا ہے؟ ہاں، جے شری رام۔ تم لا الہ الا اللہ بھی بولو لیکن ساتھ میں کیا بولتے جاؤ؟ جے شری رام بھی بولتے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی یہ بولتے تھے کہ لا الہ الا اللہ بھی، ساتھ میں یہ دوسرے بھی۔ سمجھا؟ اسی کو قرآن کہتا ہے لو تدہنوا فیدہنون، اے پیغمبر اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کی بھی نعرہ بازی شروع کر دیں، وہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ کے خلاف پھر کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ بولیں گے میں وندے ماترم نہیں بولوں گا، میں جے شری رام نہیں بولوں گا، میں بھارت ماتا کی جے نہیں بولوں گا، تو پھر محمد رسول اللہ کے خلاف جس طرح کافر اٹھا ہے، آپ اور میرے خلاف بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ یہی مقصود ہے، اسی میں امتحان ہے، یہی کلمہ توحید ہے کہ جب مجبور کیا جائے غیروں کی پوجا پاٹ کرنے کی باتوں کو کہنے کے لیے، ایسے موقع پر ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم اس موقع پر ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، جان دیں گے لیکن کلمہ توحید پر دیں گے، جان دیں گے لیکن لا الہ الا اللہ کے اقرار پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے اور پاٹ اس کی جو عبادت کرنے کی بات کہتے ہوئے ہم اس دنیا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ان موقعوں پر 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر جو پروگرام ہوتے ہیں، وہ جو آنے والے پروگرام میں شریک اور گیسٹ جو آتے ہیں غیر مسلم، ان کی خوشی کے لیے اس طرح وہ لوگ بھارت ماتا کی جے ہم بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ کو ناراض کر کے ایسی بات کہہ رہے ہیں، کیا اس دھرتی کی عبادت کی جاتی ہے؟ انہیں آیاتی اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، دن رات، چاند سورج زمین آسمان، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مخلوق کو کیسے پوجا جا سکتا ہے؟ یہ تو ان کا تصور ہے جو مانتے ہیں کہ یہ زمین بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ماتا ہے، اور اس ماتا کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ پھر گائے کو بھی ماتا کہنا شروع کر دیجیے، وہ مسلمان جو ان کے ساتھ اس طرح کے نعروں میں ساتھ دیا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خوشی خوشی کی حد میں منائی جائے، خوشی کی حد میں منائی جائے۔ اسلام خوشیاں منانے سے نہیں روکتا، اسلام غم منانے سے نہیں روکتا، غم کرنے کی تاکید کرتا ہے لیکن حد میں، اعتدال میں، اور خوشی کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن حد میں اور اعتدال میں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خوشی مناتے مناتے تم غیروں کی طریق پر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خوشی غم مناتے مناتے تم اللہ کے دشمنوں کے طریق پر چلے جاؤ۔ ہر چیز اعتدال کے ساتھ، کہ اللہ کی راضی رہے، خوشیاں بھی حاصل ہوتی رہے، اللہ بھی راضی رہے، تمہارے دلوں کا غم بھی کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے۔ دونوں طرح بیلنس کے ساتھ چلنا اسلام سکھاتا ہے، بیلنس سے نکل کر اس طرح خوشی منانا کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہی وہ سبب ہے جو قل یا ایھا الکافرون میں دیا گیا ہے۔
کئی بار میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ آخر ہمارے معبودوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے معبودوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے آپ کا یہ مقصد ہے کہ اس عرب کے حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کر دی جائے؟ یا آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا دیا جائے؟ یا آپ کا یہ مقصد ہے کہ اس جو علاقے کا ذمہ دار ہم آپ کو بنا دیں، حاکم آپ کو بنا دیں؟ اگر آپ اس سارے ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے کے پیچھے آپ کے اگر یہ بات ہے تو آپ کہہ دیجئے ہم آپ کو سب سے حسین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دیں گے، عرب کا سردار بنا دیں گے، عرب کا مال لا کر آپ کو جمع کر دیں گے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، یعنی کائنات کا حسن اور کائنات کی نعمتیں جمع کر دو، تب بھی میں اپنے قدم سے ایک ذرہ برابر بھی نہ آگے ہٹ سکتا ہوں نہ پیچھے آ سکتا ہوں۔ میں تو توحید کی بات کرتا رہوں گا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا رہوں گا، کراتا رہوں گا۔ تو اب انہوں نے داؤ کھیلا، وہ جو آؤ جو ہم لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ تم بھی دیوالی میں آ جاؤ، ہم بھی تمہاری عید میں تم کو ہیپی عید بولتے ہیں، تم بھی بولو ہیپی دیوالی، جی ہم بھی تمہاری خوشیوں میں ایک محرم کو تمہارے ساتھ آ کر بولتے ہیں ہیپی نیو ایئر، اسلامی ایئر، تو تم بھی ہمارے ساتھ میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے گندے گندے عقیدے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے آخری تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں اور جنوری کی شروعات ان کی جو ہے وہ دھوم دھام سے ہوتی ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ آ کر بولو ہیپی نیو ایئر۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو کافروں کے تہواروں میں شریک ہو کے ان کے تہواروں میں مبارکبادیاں دینا اور ان کو اس بنیاد پر مٹھائیاں دینا اور ان کے جو ہے ساتھ شریک ہو کر ان کی خوشی کے لیے ہم لوگ یہ سب کر رہے ہیں، اور ہمارا اس کے پیچھے نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ ضرور بھائی چارہ کیجئے، لیکن اپنے عقیدے کو برباد کر کے نہیں، اپنے عقیدے کا جو ہے کباڑہ نکال کر نہیں، اپنے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ان کے ساتھ بھائی چارہ کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ سمجھتے ہو ارے ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ حالات آج کل بہت خراب چل رہے ہیں، کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو اس ملک کے جو ہے ان کی طرح اس ملک کے خیر خواہ ہیں، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں نہیں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ برائیاں نہیں کریں گے، یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ فسادات کے معاملے نہیں کریں گے۔ سن کے رکھیے اگلی بات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ سارے خدا کے دشمن، یہ تم سے ہرگز ہرگز خوش اور راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملتوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بھی ان کی طرح ان کے مذہب کے پیروکار بن جاؤ، تبھی وہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ تم ان کی خوشیوں کے لیے یہ سب کرنا چاہتے ہو تو اس سے وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کتنا بھی بھائی چارہ دکھائیے، جو کرنا ہے وہ ناپاک عزائم ان کے وہ پورے کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ ہی روک دے تو کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی بگاڑا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے جو داؤ چلا وہ یہ چلا کہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک کام کیجئے، ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی اللہ میاں کی عبادت کریں گے، ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، تم بھی ہمارے ساتھ ہم بھی تمہارے ساتھ، تم مجھے حاجی کو، میں بھی تم کو کیا کہوں گا، حاجی کہوں گا، سمجھے آپ؟ تو کیا کہتے ہیں ایک سال تک تم ہمارے اللہ میاں کی، تم جو ہے ہم تمہارے اللہ میاں کی عبادت کریں گے اور ایک سال تک تم ہمارے معبودوں کی کیا کرو، عبادت کرو۔ اس موقع پر اللہ نے سورت اتاری فرمایا کہو ان سے یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، جن معبودوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، ولا نعبد ما عبدتم، آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جن کو تم پوچھتے ہو میں پوجوں۔
اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم پوجا کرو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کس کو کہا جا رہا ہے یہ بات؟ بولیے نا، یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ حضور علیہ السلام سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضور ایسی کوئی ساجھیداری کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، حضور تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں، لیکن ممکن تھا کہ اس صدی کے لوگ کر سکتے ہیں، جو وندے ماترم اور بھارت ماتا جیسے نعروں کے اندر ان کی خوشی کے لیے شرکت کر سکتے ہیں. ان کے لیے بتایا گیا کہ تم ان کے ساتھ بھائی چارہ ضرور قائم کرنا، لیکن اس طرح کہ تمہارا عقیدہ سلامت رہے، ان کے عقیدوں میں تم کسی طرح کی ساجھیداری نہ کرو، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہاں تو یہ حالت ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تو ہے اللہ کی عبادت اور دوسری ہے عبادت کا طریقہ. اللہ کی عبادت بھی ایک تو کی جائے گی صرف اللہ کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ ویسا ہوگا جیسا محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. لہذا آپ کو کوئی کہے کہ تم ذرا سوریہ نمسکار کرو، یعنی اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، بس تھوڑی بدن کی ورزش کرنی ہے. اور ورزش کرنے میں تو ہم اگر ہمارے معبود کو سوچتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کا سوچتے ہیں، تو تم اللہ میاں کی سوچ کے کرو، بس اتنا فرق ہے، باقی طریقہ ایک ہی کریں گے. تو یہاں فرمایا گیا کہ عبادت کا طریقہ صرف محمد رسول اللہ کا سکھایا ہوا ہی طریقہ چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں چلے گا. لہذا کوئی یہ کہے کہ تم سورج کے سامنے ایسے ہاتھ گھما دو اور اللہ کا تصور کرو، نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، محمد رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور جو اللہ کی عبادت ہوگی وہ محمد کے طریقے پر ہوگی، ان کی رسالت سے ہوگی. اس لیے 15 اگست ابھی قریب آنے والا ہے. میں نے سوچا آج آنے سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دوں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہونے کے بعد جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ مسلمان ہمارے شریک ہوئے اور اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں. تو میرے دل میں آج صبح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ آنے سے پہلے ہی، وقت سے پہلے ان کو آگاہ کیا جائے کہ ضرور 15 اگست کی خوشی منائیں، لیکن اس طرح منائیں کہ ہمارا عقیدہ برباد نہ ہو، ہم کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنے کی بات نہ کریں. جس طرح لا الہ الا اللہ پر کائنات کا ذرہ گواہی دے رہا ہے، ایسے ہی اگر کوئی غلط نعرہ ہم نے کہہ دیا تو اس پر بھی کائنات کا ذرہ کیا دے گا؟ گواہی دے گا. زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، ہوائیں گواہی دے گی، دیواریں گواہی دے گی. جس جگہ ہم نے کہا ہے وہ سب چیزیں جتنی موجود ہے وہ سب کے سب کیا بنے گی؟ گواہ بن جائے گی. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. وہ شوق ہوتا ہے ہم لوگوں کو ایسے پروگرام میں شریک ہونے کا، ضرور شریک ہو جائیں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں اور کہیں زبان سے نہ سمجھتے ہوئے کفریہ کلمات کہہ جائیں اور جس کے نتیجے میں ہم جہنم کے مستحق بن جائیں. اللہ مجھے بھی بچائے، ہم سب کو بچائے، ہماری تمام اولادوں کو بچائیں، اور ان بتائی باتوں کے مطابق عمل کرنے کے توفیق و سعادت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان. موجودہ حالات سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں. اس بات کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان کے دل سے اسلام اور ایمان کی اہمیت اور عظمت